السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صوفی گائیڈنس اور میں آپ کی ہوسٹ آسیہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں. اور ناظرین بتاتی چلوں، پروگرام جو ہے ایڈورٹائزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے ڈی ایم ڈیجیٹل کی طرف سے. اور اس میں کوئی بھی اگر اس میں جو بھی ڈسکس ہوگا وہ علم الاعداد نیمرولوجی سے ریلیٹڈ ڈسکس ہوگا. اور آپ کا فیوچر میں آنے والے دن جو ہیں وہ کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، کیا ڈیٹیل ہوگی، یہ سب کچھ یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو، کوئی بیماری ہو، تو اس کے لیے اپنے جی پی کے ساتھ ضرور رابطے میں رہے، بیکاز جی پی زیادہ بہتر اس کو بتا سکے گا. اور اس کے علاوہ اگر کسی کو لیگل کوئی ایشوز ہیں تو اس کے لیے پھر وہ اپنے سولیسٹر سے رابطے میں رہے. اور یہاں پہ جو کال کا جو ریٹ ہے وہ £1.53 ہے. اور جو 18 ایئرس سے کم عمر کے جو بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی پرمیشن کے ساتھ کال کریں. اور کوئی بھی یہاں پہ اس کے علاوہ کال کر سکتے ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کا دن کیسا رہے گا، آپ ذائچہ بنوانا چاہیں، مستقبل بینی بتائی جا سکتی ہے آپ کو. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی نوکری سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، کوئی ٹریولنگ سے ریلیٹڈ مسئلہ ہے، کہیں کوئی کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا، کوئی بچوں کو والدین کو اولاد کی طرف سے کوئی پرابلم ہے، وہ پوچھ سکتے ہیں آپ. اور ماشاءاللہ سے جو ہمارے اس پروگرام کے مہمان ہیں وہ کس تعارف کا محتاج نہیں ہیں. شاہ صاحب آپ کو سب بتاتے ہیں، طریقت ویسیہ سے ان کا تعلق ہے، اور جو ان کے فادر تھے ماشاءاللہ سے 100 ایئر کا ان کا ایکسپیرینس ہے اسی میں ہی، صوفیت میں ہی. اور ناظرین ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جاتا ہے، جو بھی یہاں پر آپ پوچھتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کو صوفیت سے ریلیٹڈ، نیمرولوجی سے ریلیٹڈ اور غیب کا علم جو ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جا سکتا ہے. شاہ صاحب اس ایک اہم ٹاپک میں بڑے فیمس ہیں اس بارے میں. اور ہم پہلے تو ڈسکس کر لیتے ہیں آج کا دن بھی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کے دن کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس. السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. پیر کے دن کو ویسے لوگ بڑا اچھا کہتے ہیں، اوبویسلی ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیٹ آف برتھ ڈے بھی ہے، تو اس حوالے سے آج پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. منڈے کا دن دیکھیں، چیز یہ ہے کہ اب اس ٹائم کے حوالے سے نا، جو ٹائم گزر رہا ہے اس کے حوالے سے دیکھا جائے فرسٹ ڈے آف دا ویک ہے. اگر اسی کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اچھا نہیں ہے تو باقی کا تو ویک آپ کا گیا، یعنی کہ کوئی بات نہیں بنے گی. تو اسی لیے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آج کا دن اچھا ہے. اور ویسے بھی رسول پاک کی پیدائش کا دن از دا بیسٹ ڈے، اس سے بہتر دن ہو نہیں سکتا. اور پھر ویسے بھی فرسٹ ڈے آف دا ویک ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے آدمی تھوڑا ٹائرڈ ہوتا ہے ویکینڈ کے بعد، بٹ اسٹل اٹس ویری گڈ. اور تاریخ کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے عموماً جو ہے نا، کہ نیک ہے یا کیا ہے، بد ہے یا جو بھی ہے. ویسے تو نیک یعنی ڈے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ڈیٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آن دا پرسن، کہ اس کے کیا عدد ہے، وہ دن اس کے لیے لکی ہے یا نہیں ہے. یہ دو ہی فارمیشنز ہو سکتی ہیں، یا تو لکی ہے یا ان لکی ہے. کوئی بیچ کی چیز ہوتی نہیں ہے کہ یہ ٹھیک ہی ہوگا. جیسے کہ وہ بہت سارے استخارہ نکالتے ہیں، یہ بیچ کی چیز آ گئی ہے، کریں یا نہ کریں. استخارہ بھی وہی چیز ہے کہ یس اور نو ہے. اسی طرح یہ باقی دیکھیں قرآن میں صاف لکھا ہوا ہے، ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی ہے. شاید کا کہیں ذکر نہیں ہے قرآن میں کہ شاید یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. بس اس کے اندر دن کا بھی یہ ہے کہ نیک ہے یا بد ہے بس. اب وہ آدمی کے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے وہ کیا حرکتیں کرتا ہے، ایک دن پہلے کیا اس نے بویا ہے تو دوسرے دن وہ کھاتا ہے. اعمال پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے، اعمال پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہی نہیں، میں پہ بھی وہ. اچھا ہاں، یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ اعمال اگر اچھے ہوں تو دوسرا دن بھی اچھا گزرے گا. نہ، اعمال کی وجہ سے جو ہے دن ڈیپینڈ کرتا ہے اس نے کیا کیا ہے. اگر اس نے کل کو اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام کیا ہو جو بالکل ہی غلط کام ہو تو سزا تو ملے گی انسٹنٹ. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے انسٹنٹ کام ہے. جتنی بڑی برائی کرے گا اتنی ہی بری اور اتنی ہی لمبی اور بڑی سزا بھی ہوگی اس کی. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کورٹ آف جسٹس ہے، یہ اللہ کا جسٹس ہے. اس کے اندر کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ کوئی وکیل ہے، نہ کوئی اس کے اندر جج بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا جج ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا وکیل ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے، بلیک، وائٹ، یلو، پنک، جو آپ کے جتنے کلرز ہیں 7+ جو ملٹی پلیکس کلرز ہیں مکس ہو کے بنتے ہیں، وہ سب دیکھ رہا ہے. اس کو پتہ ہے جب اس کا جسٹس سسٹم اتنا زبردست ہے، وہ صرف اشارے سے جو ہے پورا سسٹم بدل دیتا ہے، آدمی کی زندگی پوری بدل جاتی ہے. میں اس کی مثال دوں آپ کو. ایک آدمی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، کسی کی میں اگزامپل نہیں دے رہا. ایک آدمی ہے، اس کو 26 ٹرک چل رہے ہیں، صحیح لوری، اور وہ کسی کے سامنے بیٹھ کے کہہ دیتا ہے. تو یہ واقعہ ہے باقاعدہ، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، کس کے سامنے کہتا ہے کیا. وہ بزرگ تھے تھوڑے سے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ اپنی منت پوری کر لو، ورنہ یہ کہ نقصان ہو جائے گا. روحانی آدمی کے پاس جو ہے اس کے پاس وہ پرواز ہوتی ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کل کیا ہوگا.
تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ اپنی منت پوری کر لو جو آپ نے منت مانی تھی، تو یہ جو ہے نقصان سے بچ جاؤ گے۔ صحیح۔ امام رضا کے روزے پہ جانے کی منت تھی اچھا۔ ایران میں، انہوں نے منت اس وقت مانی تھی کہ میرے اتنے ٹرک ہو جائیں تو میں جو ہے امام رضا کے روزے پہ جا کے، وہاں ایک دسترخوان بچتا ہے، صحیح، تقریباً ہزاروں آدمی کھاتا ہے، 12-15 ہزار، انہوں نے کہا تھا اس کے اندر میں شمولیت لوں گا، کسی ریشو سے انہوں نے کہا تھا۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ کیونکہ آپ کی منت تو پوری ہو گئی، اب جتنے ٹرک چاہیے تو اس سے زیادہ ہی ہو گئے اب جا کے، ورنہ یہ کہ نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے 26 ٹرک چلتے ہیں، بہت دعوے سے نا، انہوں نے جیسے کہ ہوتا ہے نا ویری فورسفلی، انہوں نے کہا 26 ٹرک چلتے ہیں، آسان نہیں ہے مجھے گرانا۔ اب نیکسٹ ڈے ان دا مارننگ لیٹر آ گیا، کانٹریکٹ بریچ ہو گیا کسی طریقے سے، جو گورنمنٹ سے کانٹریکٹ تھا۔ اور پھر تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ اللہ کی طرف سے جب وہ عذاب آ جائے اس طرح کا، تو آدمی تو بیٹھ گیا، وہ ابھی تو پتہ نہیں زندہ ہے، یعنی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، اور خاص طور پہ منت مرادوں میں جو ہے بڑا بول نہیں بولنا چاہیے۔ آپ سے بڑا بول اس چیز کا بولیں جس پہ آپ کو کمانڈ ہو، صحیح، جو آپ کے کنٹرول میں ہو۔ صحیح، جس چیز پہ کنٹرول نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پھر وہ آدمی نقصان ہو جاتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ دیکھیں جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی دے سکتا ہے، بالکل صحیح، یعنی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے جو ہے 10,000 پاؤنڈ دے دو، آپ زیادہ میں زیادہ 5 پاؤنڈ دے دو کہ 10 پاؤنڈ دے دو گے۔ میں کسی کو جو ہے کوئی چیز دوں گا، میں زیادہ میں زیادہ جو میرے پاس چیزیں ہیں یہی دوں گا، کتاب دے دوں گا علمی، یا کوئی کاغذ دے دوں گا لکھ کے، یا نقش تویز، یا کوئی انگوٹھی دے دوں گا، پتھر دے دوں گا، یا قرآن پاک کسی کو جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی دیتا ہے، مین استطاعت کے مطابق بولو، استطاعت کے مطابق کرو۔ اور یہ ہر جگہ امپلائی ہوتا ہے، روحانیت میں یہ خاص طور پہ جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ، ایک پیر فقیر کے پاس جو ہے آپ کو کچھ ملے نہ ملے دعائیں ضرور ملیں گی، بس یہ اتنی سی چیز ہے۔ صحیح، صحیح، تو یہ اسی زاویے میں سب چیزیں پھرتی ہیں، بس صوفی۔ اچھا شاہ صاحب ایک بات مجھے بتائیے، یہ وجدان کیا چیز ہے؟ وجدان کی کیفیت کب اور کیسے طاری ہوتی ہے؟ یہ وجدان جو ہے نا یہ قلب کی کیفیت ہے، صحیح، آپ کا جو قلب ہے اندر سے نا، جو دل ہے اندر سے، یہ اس وقت جاری ہوتی ہے جب آپ کا قلب جاری ہوتا ہے۔ صحیح، اچھا، قلب جاری ہونے کے لیے نفس کا مرنا ضروری ہے، بالکل صحیح، یعنی کہ نفسانی خواہشات جو ہے نا کہ میرے پاس بینٹلی ہو، میرے پاس بڑا گھر ہو، میرے پاس یہ ہو، بلڈنگ دیکھی بڑی بہت خوبصورت ہے، اس کو وہ بلڈنگ جو ہے نا وہ مٹی کا ڈھیر نظر آتا ہے۔ میں پہلے دن سے ایک بات کرتا ہوں، ویسے تو دیکھتا ہے وہ بلڈنگ نظر آ رہی ہے، مگر اس کے اندر کی کیفیت اگر کوئی پوچھ لے نا کہ آپ کے اندر کی کیفیت کیا ہے، تو اندر کی کیفیت ایسی ہوگی وہ لوگ بولیں گے یہ پاگل ہے، مگر وہ پاگل نہیں ہوتا، اس کو وہ چیز نظر آتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، کیونکہ ہے تو مٹی کا ڈھیر، جو بلڈنگ جو ہے مٹی سے بنی ہے اور ہے ڈھیر، وہ سیدھی سیدھی اس کو وہ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ بتا دے گا یہ چیز جو۔ وجدان کی کیفیت جو ہے اسی کیفیت کو جب قلب جاری ہو گیا، آپ کی نفس مر گئی ہے، تو پھر اس کی کیفیت میں پھر وہ ایک عجیب سا نشہ آ جاتا ہے اس کی طبیعت میں، اس کی اندر سے جو ہے ایک عجیب سی شوقی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی کیفیت میں جس کو کہتے ہیں پھر انٹیوشن بھی ہوتی ہے، بھاؤ بھی ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جس کو الگ الگ نام بھی رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، فکر بھی، مگر فکر جو ہے یہ ایک الگ کیفیت ہے، وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔ فکر جو ہے وہ جہاں پہ وہ رابطہ ڈھونڈ رہا ہے نا، کیونکہ صوفیزم میں یہ ہے کہ آپ کہیں رابطہ ڈھونڈتے ہو، اللہ سے عشق کرتے ہو، اللہ کی محبت میں پاگل ہوئے جاتے ہو، اور پھر راستے میں جو ہے نا کہیں ڈائیورژن آتی ہے جہاں آپ کو پھنسا لیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تک پہنچ نہیں سکتا آدمی، ایک راستے میں جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے کسی جگہ بھی آپ کو ڈائیورٹ کر کے بلاک کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ آپ کی مرضی نہیں ہوتی، صحیح، کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں موم بتی ہے ایک، آپ اس کو یہاں رکھ دیں، پروانے چھوڑ دیں، کوئی موم بتی پہ نہیں آئے گا، جب آپ موم بتی جلائیں گے پھر پروانے سب چمٹ جائیں گے اس کے اوپر، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ موت ہے اس کے اوپر، جائیں گے انہوں نے جلنا ہی جلنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے شمع جلتی ہے، بعد میں آدمی کو گھسیٹا مارا جاتا ہے، وہ خود بخود چپکتا چلا جاتا ہے۔ یہ یا تو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، یا تو بچپن سے سلیکٹ ہوتے ہیں، یا بعد میں جو ہے ان کو چن لیا جاتا ہے تو وہ اس طرف گھسیٹ لیے جاتے ہیں، بٹ چن لیا جاتا ہے، گھسیٹ لیے جاتے ہیں، کیونکہ انسان آزاد ہے، یہ آزادی پہ اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ دیکھیں ہمارا سلسلہ ایک الگ ہے، ہمارا کیونکہ دادا بھی یہ کرتے تھے، ہمارے والد صاحب بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی یہ کرتے ہیں، وہ بھائی میرا کزن ہے کراچی میں وہ بھی یہ کرتا ہے، سب لوگ جتنے ہمارے خاندان میں جتنے جو زیادہ تر ہر فیملی سے، جیسے کہ چاچا کے، تایا کے،